چلو کربلا کی میدان میں درود پاک پڑھ لیں۔ ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت ذہنی ہوتی ہے۔ یاد رکھو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہوں، کیونکہ کل بھی پروگرام شاید ہے، ہمارے جمیل بھائی نے بھی کہا، وہ بعد میں بول کے گئے، اس کے پہلے ہماری بات ہوئی تھی امن بھائی سے، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، مگر بعد میں بتایا ہمارے صالح حسمتی نے کہ وہ امن بھائی پروگرام کر جائیں، کل کا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تو ان دونوں بھائیوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ دونوں اپنے ہیں، اب یہ پروگرام کل کون کرتا ہے۔ اب آج جہاں بات ختم ہوگی انشاءاللہ کل سے وہی شروع ہوگی امام پاک کی بارگاہ میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ نبوت کے لیے صداقت ضروری ہے، نبوت کے لیے عدالت ضروری ہے، نبوت کے لیے صالحت ضروری ہے، نبوت کے لیے ہر چیز کا ہونا ضروری ہے، مگر نبوت کے لیے ایک چیز ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر رسالت ہے، نبوت ہے، ہمارے نبی تمام کائنات میں سب نبیوں کے امام بن کر تشریف لائے، ایک چیز کی کمی تھی، وہ کمی کیا تھی؟ شہادت۔ اب ہمارے نبی کو رب نے فرما دیا تھا، اے محبوب دشمنوں سے تمہاری شہادت نہیں ہوگی، دشمن تمہیں نہیں مار پائے گا، دشمن تم پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ اب شہادت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اب شہادت ہوتی کیسے؟ آپ بات سمجھیے، شہادت ہوتی کیسے؟ نبی کا ذمہ خدا نے لے لیا قرآن پاک میں کہ اے محبوب تمہیں کوئی دشمن نہیں مار پائے گا۔ اب بتاؤ جب دشمن نہیں مار پائے گا تو شہادت ہونا بھی ضروری ہے، اور شہادت سری ہوتی ہے، شہادت ذہنی ہوتی ہے۔ سری کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز کھلا کر پلا کر دھوکے سے مارا جائے، اور شہادت ذہنی یہ ہوتی ہے کہ میدان میں رن میں اتر کے تلوار چلائی جائے، اور تلوار چلانے کے بعد خاک و خون میں جب بےبس ہو جاتا آدمی اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ اب شہادت سری بھی ہونا ضروری تھی، شہادت جہری بھی لازمی تھی۔ اب یہ دو شہادتیں تھی، ہمارے آقا ایک تھے، شہادتیں دو تھی۔ اب دونوں ہوتی کیسے؟ اب دونوں ہونا کیسے تھی؟ اور شہادتیں ہونے کے لیے، دونوں شہادتوں کے لیے اپنا آدمی ضروری تھا، اپنا گھر والا ہونا ضروری تھا، اپنے خون ہونا ضروری تھا، اپنا نسب ہونا ضروری تھا، اپنا پیارا ہونا ضروری تھا۔ اب یہ لائے کہاں سے؟ آؤ اللہ سرکار کی بارگاہ میں، آؤ سرکار اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ سرکار مت معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی جاتے حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ تو سر سے لے کے کمر تک حسن مصطفیٰ ہمارے تمہارے آقا کے مساوے تھے، اور کمر سے لے کے قدم تک حسین پاک ہمارے آقا کے مساوے تھے۔ جب دونوں بھائی چلتے تھے تو مدینہ منورہ کے لوگ دیکھتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو چکے ہیں، دونوں بھائی کا جلوہ ایسا تھا۔ اب شہادت سری بھی ہونا تھا، شہادت ظہری بھی ہونا تھا، اور دونوں کے لیے گھر والوں کا ہونا ضروری تھا۔ تو شہادت سری کس کے حصے میں آئی؟ وہ امام حسن پاک کے حصے میں آئی۔ حسن پاک کو جہر دیا گیا، جہر دینے کے بعد وہاں شہادت سری کی تکمیل ہوئی، مگر اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ تبوک ہے، جنگ کون سی ہے میں بھول رہا ہوں، ایک جنگ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے ہوئے یہودی عورت نے سرکار سے کہا کچھ کھانا تناول فرما دیں، اس کی چال تھی۔ اب اس نے گوشت تیار کیا، گوشت کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار کے ساتھ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے گوشت کی بوٹی ایک لقمہ کھایا، فوراً انتقال ہو گیا، فوراً انتقال ہو گیا۔ دیکھو یہ شہادت بتانا جو ہے بڑی سنجیدگی، سننا آپ کو سنجیدگی سے بتاؤں گا۔ اب جیسے ہی انتقال ہوا، آقا کریم ایک بوٹی کھا چکے تھے، دوسری کی طرف سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو گوشت کی بوٹی کو اللہ نے زبان دی، بوٹی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔
اب شہادت سری کی ابتدا اس جنگ کے میدان میں ہو چکی تھی اور اس کی انتہا امام پاک امام حسن نے کر دی تھی. ابتدا یہاں سے ہوئی، انتہا امام حسین نے جہر آپ کو کیا گیا اور انتہا یہاں ختم ہو چکی. یعنی گھر کا ہی بیٹا تھا، گھر کا ہی بچہ تھا، اور نبی نے فرمایا حسن و حسین مجھ سے ہیں، میں حسن حسین سے ہوں. جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے دشمنی کرے میں ان سے دشمنی کرتا ہوں، اور جن نے ان سے محبت کری خدا نے ان سے محبت کری. اب شہادت ظہری جنگ احد میں چلی آپ. جب آپ نے سنا ہوگا کہ بیچ میں جنگ احد کا واقعہ سنایا گیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. سرکار کے دندان مبارک شہید ہونے کے بعد خون نکلا، سرکار کے جسم پر کچھ نیزوں کے گھاؤ بھی آئے، آقا کے جسم پاک سے خون بہنے لگا، کیونکہ نبی نور علی نور بن کے آئے تھے. جب جبریل علیہ السلام کو رب نے حکم دیا اے جبریل میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، جب معراج کی رات میں نبی کو ہمارے آقا کو لے کر جب جبریل چلے، سب سے پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سے نبی کو لیا اور نبی کو لے جا کر خطیب کے اندر سرکار کو بٹھایا. خطیب جو کعبے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپریشن کیا گیا، سب سے بڑا آپریشن حلق سے لے کے ناف تک سرکار کے جسم پاک کو چیر دیا گیا، اور سرکار کے دل پاک کو، دل مبارک کو، سرکار کے دل مبارک کو حضرت جبریل نے نکال لیا. اب جب نکالا تو ایک خون کا قطرہ نہ نکلا، ایک خون کا قطرہ نہ نکلا. کیوں نہ نکلا بھائی؟ جنگ احد میں نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا. جنگ احد میں سرکار کے اوپر نیزے مت لگے، خون نکلا. جنگ احد میں سرکار کو تلوار لگی، خون نکلا. سرکار کے جسم پاک سے خون نکلا. اب یہاں خون کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ یہاں پر ایک نوری کی نوری سے ملاقات تھی. جبریل بھی نور تھے، مصطفیٰ بھی نور تھے، اور وہاں پر جنگ احد میں بشر کی بشر سے ملاقات تھی. تو جب بشر سے بشر کی ملاقات ہوئی تو وہاں خون نکلا، اور حدیث کے اندر، کعبے کے اندر جبریل جو سامنے تھے، جبریل کی مصطفیٰ سے جو ملاقات تھی تو نور کی نور سے ملاقات تھی، اس لیے خون کا ایک قطرہ نہ نکلا. اب جنگ احد میں شہادت ظہری کی شروعات ہو چکی تھی، ابتدا ہو چکی تھی، شروعات ہو چکی تھی. اب اس کی انتہا کا وقت تھا. کون شہادت ظہری کو مکمل کرے گا؟ نبی نے فرمایا میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں کرے گا، ایک ایک خون کی بوند دے دے گا، اور دینے کے بعد میری شہادت کو مکمل کرے گا. تو نبوت کے لیے شہادت کا ہونا بھی ضروری. اب ہمارے آقا ہر چیز سے بے مثال تھے، ہر بات سے بے مثال تھے، ہر معاملات سے بے مثال تھے. ایک شہادت کا معاملہ تھا، وہ شہادت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حسن و حسین کے ذریعے نبی کو مکمل فرما دی. اب آگے چلیے، شہید کیا ہے؟ شہید جب ہوتا ہے جانتے ہو آپ؟ شہید جب ہوتا ہے خاک و خون میں تڑپتا ہے، جب اس پر تلوار کا وار ہوتا ہے، نیزے کا وار ہوتا ہے، اس پر برچھیوں کا وار ہوتا ہے، جب اس کا خون کا حصہ زمین پہ ٹپکتا ہے. تو شہید کے بارے میں بتایا گیا، قسم خدا کی ایک شہید تھے، وہ شہید ہو گئے جب انہوں نے تمنائیں ظاہر کی. ایک ولی کا انتقال ہوا، ولی کے انتقال ہونے پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمام شہیدوں سے کہا جنت میں جاؤ شہید میرے ولی کے انتقال میں جنازے کی نماز پڑھنے چلے جاؤ. تو ایک شہید وہاں پر یہ کہتا ہے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں میرے والد میری والدہ سے میں ملاقات کروں. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے جلدی ملاقات کر کے آ جانا. نماز پڑھی. اب وہ شہید دوڑے، راستے میں ان کی ماں نے دور سے دیکھا اور ان کے والد سے کہا دیکھو سامنے ہمارا بیٹا آ رہا ہے. ماں نے کہا، جب یہ باپ نے کہا تو بھول رہی ہے، تو دیوانی ہو چکی ہے، تجھے غفلت ہو گئی ہے، وہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. مگر جب قریب آیا، قریب آنے سے اس نے رب سے فرمایا تھا مولا میں جا رہا ہوں، دنیا میں مجھے بھیج رہا ہے، مجھے بھیجنے کے بعد میں تیرے ولی کے انتقال میں جا رہا ہوں، ان کی نماز جنازہ کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں میرے والد والدہ کو سلام کر کے واپس آ جاؤں. یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. اب جب اس نے کہا، رب نے فرمایا سلام کر کے واپس آ جانا فوراً. فرمایا ٹھیک ہے.
اپنے والد والدہ سے ملاقات ہوئی، قریب آیا، باپ بھی چپ و چپا ہو گیا، باپ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میرا بیٹا قریب کیسے آ رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا السلام علیکم ابا حضور، السلام علیکم امی جان۔ جب سلام کیا امی نے کہا بیٹا تم کیسے آ گئے؟ فرمایا میرا تبارک و تعالیٰ سے مہلت لے کے آیا ہوں، رب نے فرمایا تھا ایک فلاں ولی کا انتقال ہو گیا، بڑے مشہور ولی، ہاں مشہور جو ولی تھے، جو ولی بھی تھے وہ حضرت بہرائچ سری کے حضرت سید سالار مسعود غازی تھے، وہ بھی شہید تھے، شہیدوں کے بادشاہ تھے۔ 18 سال کی کڑیہ جوانی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور آپ کا تن پاک سر پاک سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے دشمنوں کو دیکھ لگا دیا تھا اور نیست و نابود کر دیا تھا۔ وہ سید سالار مسعود غازی کے جنازے پاک میں آپ آئے تھے، فرماتے اپنے والد سے میں سید سالار مسعود غازی کی جنازے میں شریک ہوا ہوں، میں نے رب سے مہلت مانگی ہے، میں اپنے والد والدہ سے ملاقات کر کے آنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جلدی ملاقات کر کے سلام کر کے واپس آ جانا۔ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے، غائب ہو گئے، دکھائی نہیں دیے۔ معلوم کیا ہوا کہ شہید مرتا نہیں، شہید مرتا نہیں، شہید انتقال کرنے کے بعد بھی وہ ہر طرف جاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ جنت الفردوس میں جاتا ہے، وہ عالم ارواح میں آتا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں جانا چاہتا ہے جاتا ہے، لیکن شہید مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو نبی کے دشمن ہے، جو نبی کی دشمنی میں مرتا ہے، جیسے ابو جہل کو دیکھ لیجئے، جیسے عتبہ کو دیکھ لیجئے، جیسے صہیبہ کو دیکھ لیجئے، جیسے ابو لہب کو دیکھ لیجئے، یہ آنکھ ہو کر بھی مردہ تھے، یہ کان ہو کر بھی مردہ تھے، یہ آنکھ ہو کر بھی مردہ تھے، یہ ناک ہو کر بھی مردہ تھے، ان کے ہاتھ پیر چلنے کے بعد بھی یہ مردہ تھے، ان کا جسم پورا چلتا تھا اس کے بعد یہ مردہ تھے۔ اس لیے کہ رب نے فرما دیا جو میرے محبوب سے عداوت رکھتا ہے وہ زندہ ہونے کے بعد بھی مردہ ہے، اور جو میرے محبوب کی محبت میں رخصت ہوتا ہے وہ انتقال کے بعد بھی زندہ ہے، وہ انتقال کے بعد بھی زندہ ہے۔ مگر جب شہید ہوتا ہے، شہید کے بارے میں بتایا، جب شہید ہوتا ہے تلوار کا وار لگتا ہے تو رب فرماتا ہے اس کے سامنے میرا جلوہ پاک ہوتا ہے، اس کو تکلیف ایک لمحے کی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کی نہیں ہوتی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید کے سامنے آقا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں، میں شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں پھر زندہ کیا جاؤں۔ آقا نے فرمایا 5 مرتبہ۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شہید مدرجہ یہ ہے کہ شہید جو ہوتا ہے، وہ شہید جب ہوتا ہے اس کو قتل کیا، اس پر جب تلوار چلائی جاتی ہے تو وہ جلوہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے جلوے کو سامنے روبرو دیکھتا ہے، اور خدا کے جلووں سے اس کے سینے میں ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ اس کا سینہ ٹھنڈک سے بالکل پیوست ہو جاتا ہے، اس کو اپنی شہادت کا ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا، ذرہ برابر نہیں۔ اب آؤ سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں چلے، مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں چلے، سیدہ کے شوہر کی بارگاہ میں چلے، حسین پاک کے بابا کی بارگاہ میں چلے، وہ حضرت علی شیر خدا، کئی ان کی شان ہے، کئی کرامت ہے، ایک شان سن کے آگے بڑھیں، وقت بھی نہیں ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا کو دیکھو، نبی نے فرمایا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہ آئے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ علی مایوس ہو گئے کیونکہ علی کا گھر مسجد سے بالکل سٹا ہوا تھا، چپکا ہوا تھا۔ سبحان آقا فرماتے ہیں مجھے اور علی کو چھوڑ کے، مجھے اور علی کو چھوڑ کے کوئی مسجد میں نہ آئے۔ اگر غسل فرض ہو علی آ سکتا ہے یا میں آ سکتا ہوں۔ دیکھو شان، دیکھو علی کائنات کی، دیکھو مولا مشکل کشا کی، دیکھو حضرت علی شیر خدا کی شان، دیکھو وہ علی ہے، اور وہ سیدہ کی شان دیکھو، وہ سیدہ کی عظمت دیکھو، وہ سیدہ کا مقام دیکھو۔ کہ آقا فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سے بات کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں سیدہ جانتی ہو سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا مردوں میں؟ فرماتی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا بابا جنت میں جائے گا، مگر تمہارے بابا سے بھی پہلے شخص جائے گا۔ بولے کون؟ بولے بلال۔ بولے حضور بلال کیسے؟ میرا بابا بعد میں بلال کیسے؟ بولے بلال میرے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوگا،
سبحان اللہ. بلال آگے آگے غلام بن کر جائے گا اور نبی اونٹ پر بیٹھ کر آقا بن کر جائے گا. فرماتے سرکار عورتوں میں کون جائے گا؟ فرماتی سیدہ عورتوں میں کون جائے گا؟ تو آقا فرماتے سیدہ جانتے ہو بیٹی فاطمہ عورتوں میں جو جائے گا وہ حضرت عمران کی بیٹی. حضرت عمران علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیٹی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم جائے گی. تڑپ گئی، رونے لگی. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ مایوس نہ ہو، تو وہی حال ہوگا جس جو حال میرا ہوگا، جو مریم کے ہاتھ میں تیرے اونٹ کی نکیل ہوگی، اور تو بھی شان و شوکت کے ساتھ، بادشاہیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر آقا جادی بن کر جائے گی، وہ غلام جادی کنیز بن کر جائے گی. یہ دیکھو ہمارے امام پاک کی والدہ محترمہ، ان کے والد محترم کی شان دیکھو. اور آگے چلو، اور آگے چلو. اب دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آئے. میں ابتدا کر رہا ہوں شروعات سے. آقا کی بارگاہ میں آئے، سرکار سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ فاطمہ اور حضرت مولائے کائنات کا نکاح فرما دیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ ان دونوں کا نکاح کر دیا ہے. آقا نے فرمایا اے جبریل آسمان پہ سیدہ میری بیٹی کا نکاح ہوا، تو یہ بتاؤ میری بیٹی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھایا. بولے میری بیٹی کا وکیل کون بنا، ولی کون بنا؟ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ہر مومن کا ولی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی بیٹی کا ولی یعنی وکیل بھی رب تبارک و تعالی خود بنا، اور 70,000 مقرب فرشتے تھے، اعلیٰ علین والے فرشتے، مقرب فرشتے. سرکار بڑی شان و شوکت کی وہ ساتھی تھی. جب آقا نے سنا فرمایا علی کو، علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا. وہ ابو تراب ان کا لقب تھا. ابو تراب کے معنی ہوتے ہیں مٹی میں سونے والے. حضرت علی کی شان وہ تھی کہ گھر کا مکان نہیں تھا، آپ جس جڑا کو بچھا کر سوتے تھے اس جڑا کو اپنی اونٹ پر ڈال کے اس پر آپ بیٹھ کر بھی جاتے تھے. بڑی عظیم شان کے مالک تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. بلایا اے علی تمہارے پاس کوئی انتظامات ہے کہ تم اپنا ولیمہ کر سکو؟ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. علی فرماتے ہیں آقا، بہت طویل واقعہ میں ساٹھ کر بتا رہا ہوں، آقا میرے پاس کچھ جو ہے، کچھ کھجوریں ہیں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا. فرمایا جاؤ پورے مدینہ شریف کے گرد و نواح میں اعلان کر دو کہ میری بیٹی فاطمہ کا اور علی کا نکاح ہے. سب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے. یہودی جو تھے اور منافق اس دور میں تھے، آج کے جو وہابی خبیث مردود ہوتے ہیں اس دور میں منافق تھے. کہنے لگے ارے علی کے پاس کیا ہے ولیمہ کریں گے؟ جب یہ نبی نے سنا پھر فرمایا جاؤ کہہ دو 3 دن کھانا چلے گا. دنیا کا کھانا 1 دن چلتا ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ علی کے ولیمے کا کھانا 3 دن چلے گا. 3 دن آتے جائیں اور علی کے ولیمے کا کھانا کھاتے جائیں. جب نبی نے یہ فرمایا پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، یہ خبر ہو گئی، یہ دعوت دے دی گئی. اب جب دعوت دینے کے بعد جب دعوت دی گئی، اب دعوت دینے کے بعد لوگ آتے گئے، جو کھاتے گئے. اس کے بعد بھی کھانا بن گئے. آقا نے فرمایا تمام صحابہ سے لے جاؤ اور علاقے میں اطراف میں کسی غریب لوگوں کو بانٹ تاکہ ان کے انتظام ہو جائے کھانے. جنہیں وہ کھانا ختم نہ ہوگا 3 دن کھانے کے بعد. اب قرآن فرماتا ہے جب علی اور فاطمہ کا سنگم ہوا
مرج البحرین التقیان. سبحان اللہ سبحان. کیا ہے آیت کریمہ؟ ہاں مرج البحرین التقیان، یہ دونوں کا سنگم ہوا. تو آگے دونوں کا جب سنگم ہوا تو واللولو والمرجان، سبحان. دو موتی نکلے. ایک کا نام لولو تھا، ایک کا نام مرجان تھا. لولو جو تھا، آپ دیکھو موتی بہت سے نکلتے سمندر میں. لولو جو تھا اس پر ہرے رنگ سے، ہرا رنگ قریب ہوتا ہے، اس میں ہرے کا رنگ کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. اور مرجان ہوتا ہے وہ لال کلر کا ہوتا ہے. اب لولو اور مرجان یہ قرآن فرماتا ہے 27ویں پارے میں، یہ آیت کریمہ سورہ رحمان کے اندر. اب جو لولو ہوا وہ حضرت امام حسن ہوا، اور جو مرجان ہوا وہ امام حسین ہوا. یہ دونوں شہزادے ہوئے. اب دونوں شہزادوں سے پہلے امام حسین حسن ہو گئے. حسین پاک کی ولادت ہونے والی ہے. سرکار مسجد نبی شریف میں گئے. آقا نے فرمایا این علی، علی کہاں؟ بلاؤ علی کو. آقا نے فرمایا علی چلو. آقا چل دیے. سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ زاہدہ، سیدہ طیبہ عابدہ، سیدہ طیبہ متقیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا در دولت پہ پہنچے. علی پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، علی پیچھے پیچھے. آقا پہنچ گئے حضرت فاطمہ کی طرف. اس کے ایک روز پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ فرماتی ہے سرکار کی چچی، اے نبی اے محبوب یا رسول اللہ، مجھے ایسا اشفاق دکھا کہ میری گود میں آپ کے جسم کا ٹکڑا لا کے رکھ دیا ہے. بڑا ڈراؤنا تھا. آقا کی بارگاہ میں آئی، سرکار میں ڈر گئی، رات میں چمک گئی کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں دیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے چچی گھبراؤ نہیں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے اور سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا، سب سے پہلے. اب آقا علی کو لے کر گئے. گھر کے باہر سرکار نے علی کو کھڑا کر دیا. حضرت علی شیر خدا کو فرماتے ہیں اندر کسی کو نہ آنے دیں. اب اتنے میں کیا دیکھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ آقا کہاں گئے. علی بھی پیچھے ہوتے 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 سیدہ کے گھر پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب بھی پہنچ گئے، حضرت عثمان ابن عفان بھی پہنچ گئے. کئی صحابہ وہاں پر آ گئے. علی نے پوچھا ابوبکر صدیق سے، عمر ابن خطاب سے، عثمان ابن عفان سے، تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ سرکار یہاں ہے؟ فرماتے ہیں معلوم کرنے کی ضرورت کہاں ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے. آقا جس راہ سے چلتے تھے خوشبو پھوٹتی جاتی تھی، آٹومیٹک معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی اس راستے سے گئے ہیں، نبی اس راہ سے نکلے ہیں، نبی اس راستے سے گزرے ہیں. بس معلوم کیا کرنا ہے، اس راستے میں چلتے چلو. اور آقا جہاں رک گئے خوشبو رک گئی، آقا وہیں پر موجود ہوگی. ہم خوشبو کو سنتے سنتے یہاں گئے. اب آقا سے اندر سے تشریف لائی. سرکار نے فرمایا علی مبارک. اتنے میں علی فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک شہزادے کی آمد ہوئی ہے. فرماتے ہیں علی تمہیں کیسے معلوم؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4,40,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے. اور دیکھو یہ سرکار تمام فرشتے جذبہ فرما ہے. آقا نے دیکھا. فرماتے ہیں اے علی جانتے ہو تمہارے اس پیارے شہزادے کی آمد کی خوشی میں آئے ہیں. اس میں ایک فرشتہ اور بھی تھا جس کے بالوں پر نہیں تھے، جس کے پر نہیں تھے، جو اڑ نہیں سکتا تھا، جو چلنے کے قابل نہیں تھا. اس کے بالوں پر ہم نے چھین لیے تھے. اب اس کی داستان جب ہمارے تمہارے آقا نے پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے، تمہارا یہ معاملہ کیوں ہے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ اس لیے کہ یہ چوتھے آسمان پہ رہتا تھا، بڑا مقرب فرشتہ تھا. چوتھے آسمان میں جتنے فرشتے تھے یہ ان کا سردار تھا، یہ ان کا بادشاہ تھا. مگر اس نے جب آسمانے
دنیا سے آسمان زمین پر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک آدمی لنگڑا تھا، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی۔ اس سے جب آسمان دنیا سے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا، ارے اسے تو مر جانا چاہیے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ زندہ کیوں ہے؟ اتنا جملہ کہا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میری نعمت کو جھٹلا رہا ہے، تجھے میں نے سب کچھ دے دیا ہے، اس لیے تو اتنا رہا ہے، چل۔ اور رب نے دنیا میں اسے پھینک دیا، ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1000 سال سے اس جزیرے کے اندر پڑا ہوں، مگر آج 4,40,000 فرشتے جب آ رہے تھے آسمان سے، میں نے آسمان سے فرشتے اترتے دیکھے، میں اس جزیرے میں تھا اور میں نے ان فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں کہاں جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، ایک عظیم بچہ تشریف لایا ہے، ایک شان والا بچہ آیا ہے، ایک عظمت والا بچہ آیا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی تم ساتھ لے کر چل دو، مجھے بھی اپنے ساتھ چل دو۔ ایک فرشتے نے اپنے پر اس فرشتے کو بٹھایا اور لا کر وہاں پر روک رکھ دیا۔ اب بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ فرماتے ہیں اب کیا بات ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا نابینا ہے سرکار، یہ معافی مانگنے آیا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے معاف جب کیا جائے گا، اس کو تمام اس کے پر دے دیے جائیں گے، اس کے بالوں پر عطا کر دیے جائیں گے، مگر اس کے لیے سرکار جس کپڑے میں حسین پاک کو لپٹا گیا ہے، جس کپڑے میں اے وہابڑو، اے دیو کے بندو، تم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ کپڑے کے اندر جب تمہیں لپیٹا گیا تھا تو وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، پورا ایریا بستر ناپاک ہوتا ہے، مگر دیکھو ہمارے نبی کے نواسے کی شان، دیکھو حسین اعظم کی شان، دیکھو حسین پاک کی شان، دیکھو کربلا کے دولہ کی شان، دیکھو مولائے کائنات کے شہزادے کی شان، دیکھو نبی کے نواسے کی شان، دیکھو فاطمہ کے شہزادے کی شان، دیکھو حسین پاک کی شان، دیکھو حسین پاک کو جس کپڑے میں لپیٹا گیا، فرمایا گیا حضرت جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو حسین پاک کو اس کپڑے سے نکال کر اس کپڑے کو اس فرشتے کو سر سے لے کے پورے نیچے تک مس کر دیا جائے، مس کر دیا جائے، اور پوری دنیا میں 2 شہزادے ایسے تھے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت حسین پاک رضی اللہ عنہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی زندہ نہیں رہتا ہے، یا تو 7 ماسی یا 8 ماسی یا 9 ماسی، مگر پوری دنیا میں 2 شخصیتیں، ایک تو اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک نبی کے نواسے حضرت حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھو جس کپڑے میں حسین پاک کو لپیٹا گیا، آج وہابی کو بتا دیا جائے تو کہے گا ناپاک تھے، اب خبیث مردود، چل اعلیٰ سرکار کی بارگاہ میں، چل رضا کی نگری میں، چل بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں، چل امام عشق و محبت کی بارگاہ میں۔ وہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دنیا کی عورتیں، جب دنیا کی عورتیں ان کو ولادت ہوتی ہے، ان کے وہاں بچے ہوتے ہیں، ان کے وہاں جچکیاں ہوتی ہے، تو جچکی جب ہوتی ہے جو عورت کا جو پریڈ ہوتا ہے، جو MC کا مسئلہ ہوتا ہے، جو عورت کا جب پریڈ ہوتا ہے، جو خون عورت کو جاتا ہے، وہ خون جایا ہوتا ہے، کسی عورت کو 3 دن خون جاتا ہے، کسی کو 5 دن ہوتا ہے، کسی کو 7 دن ہوتا ہے، کسی کو 10 دن ہوتا ہے۔ 10 دن کے بعد اگر ہوتا ہے تو وہ بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر 10 دن سے کم ہوتا ہے تو وہی خون جو ہوتا ہے وہ خون جسم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناپاک خون ہوتا ہے۔ تو اگر عورت کے جسم میں ٹھہر جائے تو عورت بیمار ہو کر عورت بیمار ہو جائے، اور بیمار ہونے کے بعد اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مگر جب وہ خون تبدیل ہو جاتا ہے، وہ خون جب بند ہو جاتا ہے، وہ خون جب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خون بچہ دانی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور بچہ دانی میں تبدیل ہونے کے بعد اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ کا مقام دیکھو کہ وہ بچے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی، مگر دیکھو سیدہ
طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ. جب نبی نے فرمایا تھا, میں نے ابھی پچھلی مرتبہ کہا تھا لگی تھا یہ گھر پہ کہ نبی نے اپنی چادر مبارک میں تمام بندگان پاک کو لینے کے بعد رب سے فرمایا تھا مولا انہیں پاک فرما دے, انہیں ستھرا فرما دے, یہ میری اہل بیٹے پاک ہیں, یہ میری پنجتنے پاک ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسین ہے, یہ حسن ہے. ان کے لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے محبوب یہ صاف ستھری ہے تمہاری اہل بیت. تو پوری دنیا میں ایک واحد فاطمہ تھی جو پورے 12 مہینے سال کے نماز پڑھتی تھی. سبحان اللہ. پورے سال بھر نماز پڑھتی تھی. ارے نماز پڑھنے میں اے وہاں لوگ فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے کے معاملے میں تمہاری عورت مہینے میں 7 دن نماز نہیں پڑھے, تمہاری عورت مہینے میں 5 دن نماز نہیں پڑھے, تمہاری بیوی مہینے میں 3 دن نماز نہیں پڑھے, یہ سیدہ ہے, فاطمہ ہے, یہ پوری زندگی نماز پڑھتی رہی. کبھی ناپاک نہیں ہوئی, کیونکہ آپ ناپاک اس لیے نہیں ہوئی کہ اعلیٰ صلی فرماتے ہیں نبی کے نور سے فاطمہ کو بنایا گیا اور فاطمہ کے نور سے حسنین کریمین کو بنایا گیا. نور سے بنے. اب وہ بچے کو وہ فرشتہ جو تھا وہ کہتا حضور, رونے لگا, روتے روتے ہچکیاں بن گئی. پھر حضور اس کپڑے کو مجھے مس کر دیا, کپڑا مس کیا, مس کرنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا, ان کے بالوں پر آ گئے. اب جب فرماتے ہیں آقا ہمیں حسین پاک کا دیدار کرا, ہمیں اس آپ کے بچے کا دیدار, ابھی نام نہیں ہوا, آپ کے شہزادے کا دیدار کرواتے, کہ نام بھی نبی نے جو کہا تھا حسن و حسین. یہ سوریانی زبان میں صبیر و صبر کے نام حسن حسین ہیں. سوریانی زبان میں کہتے ہیں صبیر اور شبر. شبر کے معنی ہوتے ہیں حسن, صبیر کے معنی ہوتے ہیں حسین. اور یہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے صبیر و صبر, اور اسی نام کو حسین و حسن رکھ کر اس نام کو آقا نے, پہلا دنیا میں کوئی نام تھا اس وقت کوئی حسن حسین نام کا نہیں تھا, پہلا نام حسن حسین رکھا گیا آقا کے نواسوں کا. اب جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو لائے, اپنے نواسے کو لائے, کیونکہ آقا کے جب دستے پاک میں دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل واقعہ تھے. آقا نے اس شہزادے کو لیا اور لینے کے بعد حسین پاک نے بھی آنکھ نہیں کھولی. آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کے دستے پاک میں دیا. وہی حال تھا جو حضرت علی شیر خدا کا تھا. سرکار حسین پاک نے اپنی آنکھیں کھول دی. کیوں کھولی جانتے ہو؟ حسین, حسن, فاطمہ, علی, انہوں نے سب سے پہلے آقا کے چہرے کو دیکھا. یہ چاہتے نہیں تھے کہ دنیا میں ہم اپنی آنکھ کھولے تو دوسرا چہرہ دیکھیں, سب سے پہلے دیکھیں تو مصطفیٰ کے چہرے. کیا دیکھو محبت ہوگی پیارے, کیا محبت ہوگی. پہلے چہرہ دیکھا, آقا نے پیشانی چومی, ہونٹ مبارک چومے, گلے مبارک کو چوما. اتنے میں جبریل علیہ السلام فرماتے سرکار آج تک ہم نے کسی کے نانا کو گلے کو نہیں چومتے دیکھا. بہت سے نانا دنیا میں ہوئے, بہت سے دادا دنیا میں ہوئے, ہم نے کسی کے گلے کو نہیں چومتے دیکھا. اب آقا فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں, جو جبریل بتاتے تھے وہ نبی سناتے تھے, جو جبریل بتاتے تھے وہ نبی سناتے تھے, جو جبریل بتاتے تھے نبی سناتے. ابے جبریل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی کی ابتدا ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں جبریل جانتے ہو یہ میرے شہزادے کے حلقے مبارک کو صحیح کیا جائے گا, کاٹا جائے گا, آپ کے جسم پاک سے رکھ کیا جائے گا. جب سرکار نے داستان سنائی تو وہ فرشتہ رونے لگا دہاڑے مار, جو اس کے بالوں پر آئے تھے. اس نے کہا آقا فرماتے روتا کیوں ہے, مگر اس سے بولتے نہیں بنا. اتنے میں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا یہ روتا کیوں جانتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں ہاں جانتا ہوں. آپ بتاتے ہیں جبریل سب کے سامنے کتنے صحابہ جلوہ فرمائے. جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے حسین پاک کے لیے فرشتے کو بنایا. سن لو حسین پاک کے دیوانوں مچل جاؤ. 1000 سال پہلے رب تبارک و تعالی نے اس فرشتے کی تخلیق فرمائی
تو حسین پاک کے لیے فرمائی، اس لیے فرمائی کہ میرے نبی کا نواسا حسین پاک کربلا کے میدان میں یزید ناہنجار کے ساتھیوں کے ساتھ کے معاملے میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کے تمام چاہنے والے شہید ہو جائیں گے، اور جہاں پر آپ کے قبر پاک بنائی جائے گی، اے فرشتے تو وہاں پر ڈیوٹی دینا قیامت تک، سبحان اللہ سبحان تیری ڈیوٹی ہوگی۔ میرے حسین پاک کہ آستانے پاک کو جھاڑو کسی کرتے رہنا، جارو کسی کرتے رہنا، وہاں پر جھاڑو لگاتے رہنا۔ وہ فرشتہ کہتا حضور مجھے اس لیے کہا گیا ہے مگر سرکار آپ کی قوم اتنی جانب و جابر ہوگی جو آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ سرکار فرماتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ میرا نواسا جب شہید ہوگا تو اس وقت اسلام کے اندر رد و بدل ہونے لگے گا۔ اسلام کا جو پیشوا بنے گا وہ بڑا جھوٹا مکار عیار ہوگا۔ اسلام کا جو پیشوا بنے گا وہ شرابی ہوگا۔ اسلام کا جو پیشوا ہوگا وہ چناکار بن جائے گا۔ اسلام کا جو پیشوا ہوگا وہ سکی بہنوں سے شادی کرنے والا ہو جائے گا۔ اسلام کا جو پیشوا جو بنے گا جھوٹا نام نہاد وہ تاش پتے کھیلنے والا ہوگا۔ اسلام کا جو نام نہاد پیشوا بنے گا وہ شراب کا عادی ہوگا۔ تو میرا حسین اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے، میرا حسین اپنے نانا کی شریعت کی آبیاری کے لیے، میرا حسین اپنے نانا کے شریعت کے تحفظ کے لیے، میرا حسین اپنے نانا کے شریعت کی بقا کے لیے، میرا حسین اپنے نانا کی شریعت کی عظمت بچانے کے لیے اپنے خون کی ایک بوند دے دے گا، مگر میری شریعت پر ایک حرف بھی نہیں آنے دے گا، ایک ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ وہ حسین پاک کی شان آقا بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو آقا حسین پاک کی شان دیکھو، آقا حسین پاک کا بچپنے کا مقام دیکھو۔ اب وقت اتنا زیادہ ہو گیا، 12:30 بج چکے، 12:30 بج چکے۔ انشاءاللہ بس آپ انشاءاللہ یہیں پر رک جائیں۔ اب کل انشاءاللہ کہیں جہاں پروگرام ہوگا بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، وہاں اس کے آگے بیان ہوگا، وہاں اس کے آگے بیان کیا جائے گا، کیونکہ امام پاک کا بیان ایک روز میں مکمل نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹہ تو میں بولتے بولتے مجھے ہو گیا، اس میں کم سے کم 2-4-6 روز چاہیے، 8 روز چاہیے تاکہ مکمل شہادت بیان کی جائے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی بیان ہوگی، اس کے بعد امام حسین کی شان بیان کی جائے گی، اس کے بعد امام حسین کربلا کے میدان کیسے گئے، آپ کو مدینہ شریف میں خطوط آئے، آپ کو پیغام آیا، وہاں سے آپ مکہ شریف پہنچے، وہاں سے آپ کربلا پہنچے، 7 محرم الحرام پر آپ پر پانی بند کیا گیا۔ یہ پورے طویل واقعات ہیں، بہت لمبے واقعات ہیں، اس کو بتانے کے لیے کم سے کم 4-6 دن کا وقت مجھے چاہیے۔ اب بڑے بڑے علماء کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، میں ایک تو مکار آدمی ہوں، تو کمینہ آدمی ہوں، میں اس لائق نہیں بیان کر سکوں۔ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا اپنے پیر سے ملا ہے، اپنے پیر کا جھوٹا پیا ہے، بچا ہوا پیا ہے، جھوٹا تو نہیں ہوتا، مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کا سچا، مومن کا جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔